بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ آج آپ سے یہ دوسرا انٹریکشن ہے اور آج ہے 9 سپٹمبر۔ ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس کو آگ لگا دی گئی ہے، عوام مشتعل ہو کر روڈز پہ آ گئی ہے، روڈز بھر چکے ہیں، عوام فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی ہے، ایک اور انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب عوام کی تذلیل کا سلسلہ جاری ہے، عوام کو مسلسل ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو مناظر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عظمیٰ بخاری نے طیب بلوچ کے حق میں پریس کانفرنس کر دی ہے۔ علیبہ خان کا بھی طیب بلوچ کے رویے کے اوپر بیان آ گیا ہے، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، نیپال کے اندر انقلاب آ گیا ہے، بنگلہ دیش سے بڑھ کے انقلاب آ گیا ہے۔ نیپال کے اندر بھی عوام سڑکوں پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، اس کے باوجود بھی وزیر اعظم کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے۔ ناظرین، عوام فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی ہے، وہاں پر بھی طاقت کا استعمال کیا گیا، لیکن عوام نے اپنی طاقت ثابت کر دی۔ سب سے بڑی طاقت عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ نیپال کے عوام نے باہر نکل کے ثابت کر دیا کہ ان کے سامنے کوئی بھی اور طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ اور ناظرین، جہاں پر بھی عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلتی ہے، وہاں پر فتح صرف اور صرف عوام کو حاصل ہوتی ہے۔ نیپال کے اندر اصل کہانی کیا ہے؟ نیپال کے اندر بھی عوام سے ان کے رائٹس چھینے گئے، بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، تو عوام باہر نکل آئی۔ وہاں پر انٹرنیٹ بند کیا گیا، سوشل میڈیا کو بند کیا گیا، جس کے بعد عوام کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو کھولا جائے۔ حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، لیکن طاقت نہیں ٹھہر سکی۔ چند افراد باہر نکلے۔ انقلاب ہمیشہ اچانک سے شروع نہیں ہوتا، انقلاب آہستہ آہستہ گریجولی سٹارٹ ہوتا ہے۔ چند لوگ باہر نکلے، انہیں دبانے کی کوشش کی گئی، ان کے ساتھ چند لوگ اور مل گئے، اس طرح قطرہ قطرہ مل کے ایک سمندر بن گیا، اور عوام کا ایک سمندر روڈز کے اوپر نکل کے آ گیا۔ ناظرین، کسی بھی احتجاج کے اندر، کسی بھی انقلاب کے اندر جب نوجوان بھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ انقلاب انقلاب بن جاتا ہے۔ نیپال کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے، نوجوان بھی باہر نکل آئے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم سے ہمارے بنیادی حقوق نہیں چھینے جا سکتے۔ ناظرین، وہاں پر عوام نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا، وہاں پر بھی فوج کا استعمال کیا گیا، طاقت کا استعمال کیا گیا، فسطائیت کا استعمال کیا گیا، لیکن عوام ڈٹ گئی۔ وہاں پر بھی گولیاں چلائی گئیں، عوام کو جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنا پڑے، اس کے باوجود بھی عوام پیچھے نہیں ہٹی، مسلسل عوام باہر نکلتی رہی۔ کئی دنوں سے اس احتجاج کا سلسلہ جاری تھا اور آخر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اس کے باوجود بھی وزیر اعظم کے گھر کو عوام نے آگ لگا دی، وزیر خزانہ کے گھر کو بھی آگ لگا دی گئی۔ عوام نے وہاں پر انقلاب کے نعرے لگائے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر گھس کے وہاں سے تصویریں ہٹا دی گئیں۔ یہ سارے انقلاب کے مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، انقلاب برپا کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی نوجوان باہر نکلے، انقلاب آ گیا، وہاں پر بھی طاقت کافی عرصے سے رائج تھی، اس طاقت کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، اور یہی مناظر نیپال کے اندر بھی نظر آ گئے ہیں۔ نیپال کے اندر بھی طاقت کو ہٹا دیا گیا۔ اصل طاقت عوام کی طاقت ہوتی ہے، وہاں پر بھی ثابت ہو گیا کہ اصل طاقت عوام کی طاقت ہے۔ ناظرین، نیپال کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو کہ شیئر کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل چیز یہ کہ انقلاب کس طرح سے آتا ہے؟ جب عوام اپنے مقصد کے لیے ڈٹ جائے، جب عوام باہر نکل کے آ جائے، تو ان کے سامنے جتنی بھی طاقت کا استعمال کیا جائے وہ طاقت نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب اگر پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے، یہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے، پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں پر عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ہم آپ کے سامنے 2 ویڈیوز رکھیں گے، یہاں پر عوام کی تذلیل کی گئی ہے۔ ناظرین، ایسی ویڈیو سامنے آئی کہ جہاں پر عوام کا کہنا تھا کہ ہم بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، ہمارے مویشیوں کے لیے کم از کم چارہ لا دیں، اور آخر کہیں پر چارہ لایا گیا۔ ایک ٹریکٹر ٹرالی ہے جس کے اوپر چارہ لدا ہوا ہے، عوام نیچے کھڑی ہے، عوام کو لائنیں بنا کے قطاروں کے اندر چارہ دیا جا سکتا ہے، آرام سے عزت کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر چارہ اٹھا کر عوام کے منہ پہ مارا جا رہا ہے، عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے، احسان جتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو چارہ دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ چیزیں افسوسناک ہیں۔ آج جس قوم کی، جس عوام کی ہم تذلیل کر رہے ہیں، اسی عوام کے ووٹ کی طاقت سے ہم اقتدار کی ایوانوں تک پہنچتے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن پاکستان میں افسوس اور المیہ یہ ہے کہ یہاں عوام کے مینڈیٹ کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ عوام نے مینڈیٹ دیا، ان سے مینڈیٹ چھین کے دوسروں کی گود میں ڈال دیا گیا، دوسروں کی جولیوں میں ڈال دیا گیا، اقتدار کی کرسیوں پہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا جن کے چہرے بھی عوام نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس عوام کی آج اس لیے تذلیل کی جا رہی ہے کیونکہ اس کی ووٹ کی طاقت کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ جب عوام کے ووٹ کی طاقت کو مسترد کیا جائے گا اور جمہوریت کا خاتمہ کیا جائے گا، جمہوریت کا گلہ گھونٹا جائے گا، تو پھر پاکستان میں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ نے جمہوریت کے ساتھ
بہت بڑی زیادتی کی ہے جو کبھی بھی آپ کے خود اپنے حق میں بھی نہیں جائے گی۔ ناظرین، ایک ویڈیو ہم آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ یہاں پر بھی جانوروں کے لیے عوام کو ونڈا دیا جا رہا ہے، چارہ دیا جا رہا ہے اور ساتھ میں اشتہاری مہم جاری ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ونڈے کی بوریاں انہیں کھڑا کر کے ان کے ساتھ جو ہے ویڈیوز بنوائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر بھی عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اشتہار چاہیے، تشہیر چاہیے، ثابت کرنا ہے کہ ہم نے دیا ہے، چونکہ یہ وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں ثابت کرنا ہے کہ یہ خدمت ہم کریں، یہ نہ ہو کہ خدمت ہم کریں اور کریڈٹ کوئی اور لے جائے۔ جب آپ کی سوچ یہاں پر محدود ہو جائے گی، جب ایسی سوچ ہوگی تو یقیناً پھر عوام کی تذلیل ہی کی جائے گی۔ ناظرین، کل اڈیالہ جیل کے باہر ایک واقعہ ہوا۔ ایک صحافی نے بدتمیزی کی، گالی نکالی۔ علیمہ خان بولنے کے لیے آئیں تو ان کے بولنے کو، ان کے خطاب کو روکنے کی کوشش کی۔ وہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب اس صحافی کے حق میں کل بھی منسٹر، حکومت کے لوگ بولتے رہے۔ آج عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی اور وہاں پر بھی کہہ دیا ہے کہ طیب بلوچ اگر صحافی نہیں ہے تو پھر کون صحافی ہے؟ آج بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جی طیب بلوچ تو صحافی نہیں ہے، وہ تو یوٹیوبر ہے۔ بالکل وہ یوٹیوبر ہے، وہ یوٹیوبر نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے بار بٹھائے ہوئے ہیں یا بھاگ کے گئے ہوئے ہیں، جو ڈالر کماتے ہیں غلط خبریں دے کے اور اس ملک کے خلاف سازشوں میں پارٹ اینڈ پارسل ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کے لیے آپ وزٹ دیں کہ ان کو صحافی مانیں، ان کو کہیں جو ایک پروپیگنڈا سیل کے ممبر ہیں ان کو آپ صحافی مان لیں۔ لیکن اگر کوئی جائیدادوں کا پوچھے، اگر وہ آپ سے آپ کی مرضی کا سوال نہ پوچھے تو آپ جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ صحافی نہیں۔ ان کے لیے صحافی وہ ہے جو ان کی زبان بولے، ان کے لیے کھلاڑی وہ ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو، ان کے لیے فنکار وہ ہے جو عمران خان کو پسند کرے۔ ادروائز اس ملک میں جو ہے وہ کسی اور کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پہلے عمران ریاض خان کے بارے میں کہا جاتا رہا وہ صحافی نہیں ہے، صابر شاکروں، باقی لوگوں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صحافی نہیں ہے۔ ایون کہ ارشد شریف کی ڈیتھ ہو گئی، کسی نے آواز تک بلند نہیں کی، اور آج صحافیوں کے حق میں پوری حکومت، ان کے منسٹر سامنے آ گئے ہیں اور کھل کے صحافی کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کیا جا رہا ہے چونکہ یہ صحافی جو ہے تحریک انصاف پر سوال اٹھاتا ہے، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آج جو یہ صحافی بن گیا ہے اور باقی صحافی جو ہیں وہ صحافی نہیں تھے اور آج بھی صحافی نہیں ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہم ان تمام صحافیوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں جن کا مقصد صحافت ہوتی ہے اور جو صحافی ہوتے ہیں، جن کا مقصد صحافت نہ ہو، فتنہ اور فساد ہو، جو صرف اس لیے آتے ہیں کہ عمران خان کی بات عوام تک نہ پہنچ سکے، تو ان کو ہم صحافی نہیں مانتے۔ بتائیں کہ انڈے کے بارے میں آپ نے ایک سیکنڈ وہ جو ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں کرتے، آپ یاد رکھیں، نام تماشا بناتے ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا گولیاں بھی چلائی جائے گی، تو ہم نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ اگر جلالت کرنی ہے، جو مرضی کرنی ہے، ہم سب کچھ تیار ہیں۔ گن تو پھینکنے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی صحافی صحافت کے لیے باہر نکلے اور سوال اٹھائے تو اسے سوال کا جواب ملنا چاہیے، لیکن کوئی صحافی اگر سیاست کے لیے سامنے آ جائے تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ بھی کل ہوا ہے یہی ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔